بن الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى اخوات الحسین وعلى بنات الحسین۔ مومنین کرام، قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی تبلیغ کرے اور برائیوں سے روکے۔ خداوند قدوس نے یہ دو الفاظ کہہ کر یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو انسان نیکی کا راستہ اپنائے گا اور برائیوں سے رکے گا، خداوند قدوس فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے تمام احباب سے جو نوا خان تھے یا جو تقریر کر رہے تھے، تو کربلا کا جو سب سے بڑا مقصد تھا، جو حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوتے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ جو لوگ نیکی کی طرف راغب نہیں ہو رہے، میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جو برائی کو اپنا چکے ہیں ان کو روکنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نانے کی شریعت اور دین اسلام کا نفاذ ہو۔ ہمارے سامنے کربلا کا واقعہ آپ سب آگاہ ہیں کہ وہ ایک دن کا واقعہ نہیں کہ یکم محرم سے شروع ہوا اور 10 محرم کو اختتام پذیر ہوا۔ اس کی لمبی تاریخ ہے۔ میں صرف 3 نکات آپ کے سامنے تجزیہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر خم اعلان ولایت کا موقع تھا جب پیغمبر اکرم نے خطبہ غدیر دیا، طویل ترین خطبہ ہے، 70 سے زیادہ منٹ کا، تو حضرت نے اس میں سب سے زیادہ جس چیز کی آگاہی دی وہ اعلان ولایت تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ کربلا کا آتا ہے۔ کربلا احیاء ولایت ہے۔ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ پیغمبر اکرم کی زندگی سے لے کر امام زمانہ کی غیبت کبریٰ یہ 250 سال بنتے ہیں۔ ہم نے اسی کو دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پر چل رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا واقعہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ جو یہ غدیر کا میدان تھا وہ اعلان ولایت تھا، جو کربلا کا واقعہ ہے یہ احیاء ولایت ہے، یعنی ہم نے ائمہ کے امر کو زندہ کرنا ہے۔ گویا کربلا دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ ہم اگر کربلا سے سبق سیکھیں گے تو فقط اس کا صرف ایک ہی مقصد آپ کے سامنے نظر آئے گا اور اس کا نام کردار ہے۔ وہاں 2 کرداروں کی جنگ تھی، ایک طرف حسین تھے، ایک طرف یزید تھے، اور نواز پیغمبر نے مدینہ میں اعلان کیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ 2 ہی راستے ہیں، ایک حسین کا راستہ ہے، ایک یزید کا راستہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ میں ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ درس ہے انسانیت کو واقعہ ہے کربلا، درس ہے انسانیت کو واقعہ ہے کربلا، ظرف کا ہے امتحان، کوئی حر بنا کوئی حر ملا۔ درس ہے انسانیت کو واقعہ ہے کربلا، ظرف کا ہے امتحان، کوئی حر بنا کوئی حر ملا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نواز پیغمبر نے گزشتہ رات جسے ہم شب عاشور کہتے ہیں وہ مانگ کر لی تھی، اور حضرت شاید اس کے اور فلسفے بھی ہوں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی حر بن کر روز عاشور میرے پاس آئے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک تقلید ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے اندر بھی اپنے آپ کو حسینیت کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں لگتی۔ واقعات میں نے پڑھا ہے کہ حضرت حر روز عاشور صبح عاشور اپنے خیمے سے باہر نکلے اور اس کا جسم کہاں پڑا تھا، کیونکہ جرنیل تھے، کافی سارے فوجی ان کے ساتھ تھے، تو اس نے استفسار کیا کہ آپ اتنے بڑے جرنیل ہیں، میں نے آپ کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا، آپ کہاں کیوں رہے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے؟ حضرت حر کا جو جواب تھا وہ لکھنے کے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ حضرت حر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا ایک پاؤں جنت کے اوپر ہے اور ایک جہنم کے اوپر، سوچ رہا ہوں کہ کون سا راستہ اختیار کروں۔ کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ اگر ہمارے اندر تعمیری سوچ پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز، پہلے اعلان ولایت،
دوسرا احیاء ولایت، اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اعلان ولایت ہو چکا، احیاء ولایت کے لیے ہم عاشورہ برپا کر رہے ہیں، رات دن ہم مشن حسین کی خاطر اپنے آپ کو سڑکوں پر لے آئے ہیں۔ جو تیسرا عمل ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ہم منتظر ہیں، اس ہستی کے جس نے آ کر انتقام لینا ہے ان کربلا کے شہداء کا، یہ ہے نفاذ ولایت۔ اب ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے، اعلان ولایت میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ یہ سن لیں، اب میرا یہ پیغام جہاں جہاں تک ہو جائے اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ گویا ہمارے اوپر پیغمبر کی یہ وصیت واجب ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں ہم غدیر کے اس اعلان کو لوگوں تک پہنچائیں کہ حضرت نے خطبہ غدیر میں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کربلا احیاء ولایت ہے۔ کربلا میں شب عاشور اور پھر روز عاشور اور خاص کر عصر عاشور جو حضرت کا نعرہ ہے، جو صدا ہے، وہ فضا میں گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ اگر آج ہم کامیاب ہو گئے احیاء ولایت سمجھنے میں تو حضرت کے اس نعرے کو ہم عملی کامہ تب پہنا سکتے ہیں کہ جب ہم نفاذ ولایت میں اپنا کردار ادا کریں۔ گویا نفاذ ولایت ایک کردار کی کیفیت ہے۔ ہمارے اوپر جو واجبات ہیں ہم ان پر عمل کریں، جو محرمات ہیں اس سے اجتناب کریں، یہی درس کربلا ہے اور یہی ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہماری درس کا کربلا، ہماری درس کا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا، ہم شیعہ کس کے بلند ہاتھ بلند کر کے ہم شیعہ کس کے، ہم شیعہ کس کے، ہم نوکر کس کے، ہم نوکر کس کے، ہم خادم کس کے، ہم خادم کس کے، نعرہ حیدری۔ کریا کریا شہر شہر گھر گھر میں ستم محرم سے لے کر آج تک ماتم اور مجالس عزا برپا ہو رہی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے؟ آغائے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جو ہماری مجلس عزا ہے یہ 4 عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ مجلس عزا 4 عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس میں امر بالمعروف بھی ہے، اس میں نہی عن المنکر بھی ہے، اس میں تولا بھی ہے، اس میں تبرع بھی ہے۔ گویا جب آپ مجلس میں بیٹھیں ان 4 عبادت کی نیت کر کے بیٹھیں آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور جلوس عزا جو ہم گلیوں میں اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں، آغا معظم فرماتے ہیں کہ جو جلوس عزا اور ماتم حسین ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے کم نہ سمجھے۔ گویا ہمارے اوپر گلیوں میں جا کر حسین حسین کرنا اور جناب سیدہ کی چادر کو رونا گویا یہ جہاد فی سبیل اللہ کے مترادف ہے، یقیناً مترادف ہے، اس کے برابر ہے۔ تو پھر جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہی گلیوں میں جا کر عزاداران امام حسین اور ماتمداران امام حسین پر اس پر وہ ذمہ داری اتنی زیادہ عائد ہوتی ہے کہ جب ہم جلوس عزا اور ماتم حسین میں جائیں تو ہماری کیفیت ایسی ہونی چاہیے گویا وہ تبلیغ کا سب سے بڑی ذریعہ ہو۔ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کے اذہان میں ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے اس میں پیغمبر اکرم کے نواسے نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں حرارت پیدا کرے گا۔ تو حرارت تب پیدا ہوتی ہے جب لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اتنی بڑی جمعیت، اتنے بڑے لوگ اپنی ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ بازار میں کیوں نکلے ہیں۔ جب وہ ہماری عبادت کی کیفیت دیکھیں گے اور اس کا تجزیہ و تحلیل کریں گے تو پھر یقیناً جب انسان کے دل میں سوال اٹھتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے وہ سرگرداں ہوتا ہے، اور جب یقیناً جواب ہماری طرف سے اسباب میں ملے گا تو ہماری طرف مائل ہو جائیں گے۔ اور ہمارا جو لشکر اس وقت، کیونکہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم انتظار کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم اپنے آقا و مولا کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ایک لشکر سازی کر رہے ہیں۔
اس لشکر نے امام کے ظہور کے وقت امام کی نصرت کے لیے جانا ہے، تو اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو میدان کربلا میں اصحاب حسین میں تھی، جو میدان کربلا میں اصحاب حسین نے سر انجام دی۔ اور جب حضرت نے دیا بجھایا آج کی رات، تو وہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں 70 دفعہ قتل کیا جائے، پھر ہماری خاک کو ہوا میں اڑے جائے، تب بھی ہم حسین ابن علی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہم یہ وعدہ کریں کہ اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں کربلا کے نام سے، اگر ہمارے اوپر الزام لگے کربلا کے نام سے، اگر لوگ کہیں کہ یہ کربلا کے ماننے والے ہیں، تو یہ جو ہمارے اوپر الزام ہے یہ ہمیں پسند ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا کہ جب امام زمانہ ہمیں دیکھے اور کہیں گے کہ یہ میرے انصار ہیں۔ آپ اللہ کے انصار اگر بنیں گے تو امام زمانہ کے انصار بنیں گے۔ اور یقین جانیے حضرت امام زمان کو اسی طرح اپنے لشکر میں اصحاب کی ضرورت ہے جس طرح نواسہ پیغمبر کو کربلا میں تھی۔ اور جناب ثانیہ زہرا نے کہا تھا کہ آپ نے بھی اپنے انصار کو بلایا ہے، تو حضرت نے خط لکھے تھے، سب آپ جانتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری کیفیت ایک کربلا کا دفاع کرنا ہے، دوسرا انتظار کی حالت میں رہ کر امام کے لشکر کی زمین سازی کرنی ہے۔ اور وہ کب ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر و دیگر زینب، مشن حسین پائے تکمیل تک پہنچا۔ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، ورنہ خواہش تھی کہ ہم اس میں شامل ہوتے، لیکن اب ہمارا جو اس وقت کا محاذ ہے وہ ثانیہ زہرا والا محاذ ہے۔ ہم نے ثانیہ زہرا کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور مجالس اور ماتمداری کو سر انجام دینا ہے۔ جناب سیدہ کے حوالے سے جہاں میں حق و صداقت کو فتح مند کیا، یہ ثانیہ زہرا نے جو پیغام پہنچایا ہے اس کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جہاں میں حق و صداقت کو فتح مند کیا، خدا کی راہ میں ہر ظلم کو پسند کیا، حسینی عزم کے جوہر دکھا گئی زینب، یزیدیت کے دروبام ڈھا گئی زینب، پے اشاعت حق صبر کی زباں بن کر، پے اشاعت حق صبر کی زباں بن کر، پسے حسین چلی میر کارواں بن کر، نفس نفس پہ جو ٹوٹے دلوں کا چین بنی، نفس نفس پہ جو ٹوٹے دلوں کا چین بنی، کہیں علی کہیں زہرا کہیں حسین بنی۔